नगमत रूह मदाए आला हजरत, तो उसमें लिखा हुआ है ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रिजा। ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ बिलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रज़ाख़ानी उलमा, अहले सुन्नत वल जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़, अहनाफ के सच्चे तर्जुमान, उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतों का गलत मतलब बयान करके गलत अक़ीदा निकालते हैं और उलमाए देवबंद की तरफ मंसूब करके पब्लिक में गुमराह करने की कोशिश करते हैं और उलमाए देवबंद को काफिर जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए नहीं चूकते हैं, लेकिन कभी भी अपने अकाबरीन के बकवासात और कुफ्री अल्फाज की तरफ ध्यान नहीं देते, उसको बयान भी नहीं करते। बयान करने की तो दूर की बात है, उन्होंने अपने अकाबरीन के बकवासात को छुपा रखा है। कई सारी किताबें ऐसी हैं जिसको छापना भी इन लोगों ने बंद कर रखा है। मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद ताहिर हुसैन साहब गावी दामत बरकातुहुल आलिया का ये कीमती और अहम बयान ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह रज़ाख़ानियों की नींद हराम हो जाएगी और उन्होंने जो बकवासात भरे हैं उन बकवासात की हकीकत आपके सामने आश्कार हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। और एक छोटी सा अपील है कि मुनाज़िर इस्लाम के मुख्तसर और अहम क्लिप सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मुनाज़िर इस्लाम के हर बयान की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जब मुसलमान कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उस मुर्दे से आकर फरिश्ते सवाल करते हैं ना, मुनकर नकीर, तीन ही सवाल करते हैं। मन रब्बु का, बता तेरा खुदा कौन था, रब कौन था। तो जवाब अगर सही बन रहा है इससे कहता है रब्बी अल्लाह। नहीं जवाब बन पा रहा है, फासिक फाजिर बदकिरदार गया है, काफिर गया है, तो कह देता है हा ला अदरी। और दूसरा सवाल करते हैं मुनकर नकीर, मा तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या तुम्हारा ख्याल, क्या अकीदा था, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। यहाँ पर जरा सा बीच में एक बात आपको बताए दूं। आजकल लोग बहुत चीखते हैं इस हदीस को, इस रिवायत को पढ़कर कि देखो मुनकर नकीर सवाल करते हैं आकर मरने वाले से कि इनके बारे में क्या कहते हो, तो रसूलुल्लाह वहां हाजिर होते हैं, हाजिर नाजिर हैं, हर जगह हाजिर नाजिर। ये इनको पता नहीं कि आला हजरत ने जड़ काट दी है। अपनी किताब अल मलफूज में खान साहब ने लिखा है कि शरीयत ने कुछ तफसील नहीं बताई। ये सवाल कब्र में जो होता है मा तक़ूलु फी हाज़र रजुल, तो रसूलुल्लाह आते हैं या नहीं आते हैं, शरीयत ने इसकी कुछ तफसील। तो जब शरीयत ने तफसील नहीं बताई तो तुम कैसे कूद रहे हो? असल कूद रहे हैं इसलिए कि भैंसुन छाप हैं, बताया ना था, बहुत काबिल हैं बेचारे। कहने लगे कि हाजा का इसमें इशारा इस्तेमाल किया गया है तो मुशारुल इलैह हाजिर होगा, तभी न इशारे का इस्तेमाल सही होगा। इतने काबिल पैदा हुए थे, इतने काबिल थे कि मत पूछिए। इनको कुछ पता नहीं है आसमान जमीन का। बड़े बड़े चोटी के जो मुहद्दिसीन किराम हैं, जो फन हदीस के माहिर फनकार लोग हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का मिजाज समझते हैं, उन्होंने इस हदीस की तशरीह में लिखा। अल्लामा कस्तलानी ने, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने, मुल्ला अली कारी ने, इन सबों ने लिखा खबरदार खबरदार, हाजा के इसमें इशारा से धोखा न लगे। मुशारुल इलैह का खारिज में हाजिर होना जरूरी नहीं है, खारिज में हाजिर होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें इशारा का इस्तेमाल हाजिर फी ज़हन की तरफ भी होता है, हाजिर फी ज़हन के लिए भी होता है। और यहाँ हाजिर फी ज़हन के लिए इसमें इशारे का इस्तेमाल हुआ है, हाजिर फिल खारिज के लिए आप नहीं बोलते हैं उर्दू जुबान में ये अल्लाह के रसूल जलवागर हैं और ये सिद्दीक अकबर तशरीफ फरमा है, तो क्या यहीं बैठे हुए हैं? ये जो इसमें इशारा इस्तेमाल कर रहे हो, यानी ये जो हिकायत आप कर रहे हैं, नक्शा जो खींच रहे हैं, तो गोया ज़हन में मौजूद है। हाजिर फी ज़हन के लिए ये हाज़र रजुल इस्तेमाल हुआ है, ये कोई देवबंद में तशरीह नहीं की गई है।
صدیوں پہلے محدثین کرام نے لکھا ہے، خبردار خبردار، کسی صحیح دلیل سے یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے، کسی روایت میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی قبر میں آتے ہیں۔ دھوکہ لگ گیا ہے بعض بے وقوفوں کو، جنہوں نے ادب کو نہیں پڑھا، جو فصاحت و بلاغت نہیں جانتے ہیں کلام رسول کی، حاذا کے لفظ سے انہوں نے استدلال کر لیا ہے، حالانکہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ اشارہ حاضر فی الذہن کا ہے، منکر نکیر پوچھ رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی حاضر۔ مسلمان مردہ لیٹا ہوا ہے، کافر مردہ لیٹا ہوا ہے، اللہ کے نبی سے سب آشنا ہے، چاہے مان کر ہو یا انکار کر کے ہو، اللہ نے ہر جگہ آپ کا چرچا کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اعلان ہو چکا ہے۔ اس کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہ ہو، کوئی مانے نہ مانے، لیکن جانتے سب ہیں، سب کے ذہن میں حاضر ہیں۔ اس لیے جس سے سوال ہو رہا ہے اس کے ذہن میں بھی حاضر، اور جو سوال کر رہا ہے اس کے ذہن میں بھی، ہاں، تو اس لیے حاضر رکھیں۔ یہ دفع دخل مقدر میں نے کر دیا تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ بہت سے بیوقوف مولوی لوگ تو اپنے بھی ایسے ہی معنی بیان کر دیتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، کسی مولوی کو اور کسی صوفی کو حدیث و قرآن کی تشریح کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو سند پیش کرنی پڑے گی۔ حاضر پھر خارج کے لیے کیا دلیل ہے؟ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ایک ایسی تشریح کرنا جس سے عقیدے پر فرق پیدا ہو جائے، جس سے کوئی اور فتنہ پھکڑا ہو جائے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور پھر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، علامہ قسطلانی نے اور شارحین بخاری نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں کہ دیکھیے یہاں قرآن کی فلاں آیت میں اور حدیث کے اندر فلاں مقام پر اور محاورات عرب میں فلاں جگہ پر حاذا کا اشارہ ہوا ہے، لیکن وہاں پر کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرا سوال قبر میں ہوتا ہے کس سلسلے میں؟ حضور کے بارے میں۔ ما تقول فی ھذا الرجل، اگر اس کو صحیح معنوں میں کوئی عقیدت ہے اور آپ سے کوئی تعلق تھا اور آپ کی زندگی کے حالات اسے معلوم ہے، آپ کا حلیہ مبارک اس کے علم میں ہے اور آپ کے طریقے کی اس نے پیروی کی ہے، تو کہہ دے گا ھذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں تو کہے گا یہاں بھی ہاں لا ادری۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے، تو اب دیکھیے یہ رضا خانی کہتا ہے کہ ہم جواب کیا دیں گے منکر نکیر؟ نکیریں نہ کہ پوچھیں گے جو مرقد میں تو کس کا ہے، ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا احمد رضا خان کا۔ اچھا بھائی، تو ادب سے تم چاہے سر جھکاؤ، تمہاری تو عادت ہی سر جھکانے کی ہے ہر جگہ، کون تمہاری گردن کو پکڑے گا؟ تم تو جہاں پاتے ہو وہیں سر جھکا دیتے ہو۔ اگر قبر میں جھکایا تو کیا فرق پڑا، تم تو قبر کے اوپر بھی جھکا چکے ہو۔ تو کہتا ہے کہ ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا احمد رضا خان کا۔ تو بھائی تین ہی تو سوال ہوگا، تو کس سوال کے جواب میں احمد رضا خان کا نام لوگے؟ فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، تو اس وقت کیا کہو گے؟ خان صاحب بولیے، اللہ تو ایک ہی ہے، وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تعدد کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ قادیانی نے اوپر معاملہ کیا ہو اور اس نے انڈر گراؤنڈ معاملہ کیا ہو، کہ اوپر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور نیچے ہمارا سکہ چلے گا۔ انبیاء بہت ہو سکتے ہیں، اس لیے اب جب دوسرا سوال کرے گا ما تقول فی ھذا الرجل، تو کہے گا کہ ھذا نبینا احمد رضا خان۔ اب دو ہی سوال تو ہے ہی ہے، اب وہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہم ان کی رعایت میں جان بچانے کے لیے یہ تعویل کر رہے ہیں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ حضرت جی نبوت ہی کے مرتبے پر راضی اور خوش ہو جائیں۔ قادیانی کا کھوپڑا خراب ہوا تو ایک ہی بار سب ہڑپ کرنے لگا، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، اور میں مریم بھی ہوں، عیسیٰ بھی۔ ارے مریم بھی ہوں؟ کیا بول رہے ہیں حضرت جی؟ مریم تو عورت تھی۔ کہتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا اس سے کیا ہوتا ہے، عورتوں کو ہر مہینے میں آتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں ہم کو بھی آتا ہے۔
اب جب مریم بنے تو آوے گا نا. تو کہنے والے نے کہا کہ حضور جس کے نیچے آتا ہے اس کے اوپر سے نہیں آتا. اللہ میاں نے آپ کی نبوت کی جڑ کٹوا دی. عورت ہونے کا دعویٰ جب کر دیا تو عورت کو نبوت ملے گی. جب نیچے آ رہا ہے تو اوپر سے اب کلیئر بات ہے. اب ان کا بھی کھوپڑا جب خراب ہوا تو دیکھیے یہ بھی اناپ شناپ بکنے لگے. ایک کتاب ہے نغمۃ الروح مدائح اعلی حضرات، چھپی ہوئی کتاب ہے، مل جائے گی مارکیٹ میں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس تو کل اسٹاک ہے لیکن یہاں پاکٹ میں نہیں، بمبئی لے کر نہیں آیا. یہاں بھی اللہ کے بندوں میں کسی کے پاس ہوگی. باندرا میں ایک صاحب نے لا کے دیا تھا اس روز، تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا. تو لگتا ہے کہ من ربوں کا کے جواب ہی میں بولے گا. یہ میں فرسٹ ہی اٹیک کرے گا. جہاں فرشتے نے پوچھا من ربوں کا تو کہے گا کہ مدائح اعلی حضرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے تم نے. ہم تو بتا ہی دیا تھا یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور میرا خدا احمد رضا، تیرا اور سب کا خدا احمد رضا. سوچئے ایسے لوگ جو دونوں آنکھ غائب کیے ہوئے ہوں، سورداس ہیں بالکل، سمجھا. اب کجروٹا لیے پھر رہے ہیں 1 درجن. ارے بابا یہ کجروٹا جو لے چل رہے ہو تو کہاں کاجل لگے گا، کہاں آنکھ میں، کہاں آنکھ ہے، کہا اس سے کیا ہوتا ہے، 9 کجروٹا رہے گا میرے پاس. صاحبزادے محترم ابھی حمل میں بھی نہیں آئے، 1 درجن نام تجویز ہو گیا پہلے ہی.